اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ لالچی انسان ہمیشہ غریب رہتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کسی کاروبار میں نہیں۔ دنیا میں ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ آپ کی سوچ ہی آپ کو بڑا بناتی ہے۔ اگر آپ گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹوں کے ساتھ میل جول بنا کر رکھنے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ زندگی میں پیسے کی قیمت کتنی بھی گر جائے پھر بھی اتنی نہیں گر سکتی جتنا انسان پیسے کے لیے گرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تکلیف مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔ علم پیسے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ کسی کو غلط کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت اور دانائی چاہیے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رک نہ جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اگر کبھی کوئی آپ کا دل دکھائے تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا۔
اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دشمن سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے دعا لو مگر کبھی کسی سے بد دعا نہ لو۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ کی باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی نہیں جائیں گے، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ،
ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ آپ کے قریب وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسا زہریلا ڈنگ مارتے ہیں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ خاص عادتیں اور رویے ہوتے ہیں جو ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ منفی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں برا سوچتے اور برا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے بلکہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اپنے فیصلوں پر شک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ آپ کے بارے میں خاندان میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کی محنت اور کامیابیوں کی کبھی تعریف نہیں کرتے۔ اور نمبر 4، ایسے لوگ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کی ہر بات کو رد کریں گے اور اس طرح آپ کا بھروسہ توڑ کر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہماری تمام حاجات اور دعاؤں کو پورا فرما، سلامتی، ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور ہمارے دینی اور دنیاوی راستے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔